لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا اما بعد میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج ہم ایک ایسی بیماری پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں جو ہمارے گھروں، محفلوں، مسجدوں، حتیٰ کہ دین کے حلقوں میں بھی داخل ہو چکی ہے، غیبت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ذکرک اخاک بما یکرہ، اپنے بھائی کا اس طرح ذکر کرنا جسے وہ ناپسند کرے، یہی غیبت ہے۔ یہ حدیث مختصر ضرور ہے، مگر اپنے اندر اخلاق، ایمان اور معاشرت کی گہرائی لیے ہوئے ہے۔ آئیے آج ہم ذرا دل کی آنکھ سے دیکھیں، غیبت دراصل ہے کیا؟ غیبت زبان کا زہر ہے، دل کا زنگ ہے، روح کا دھواں ہے اور ایمان کا دشمن ہے۔ غیبت کا مطلب صرف کسی کے عیب کا بیان نہیں، بلکہ کسی کی غیر موجودگی میں وہ بات کہنا جو اگر وہ سن لے تو اسے برا لگے، یہی غیبت ہے۔ خواہ وہ بات سچی ہو یا جھوٹی، اگر وہ دل کو چبھنے والی ہو تو وہ غیبت ہے، اور اگر جھوٹی ہو تو وہ بہتان ہے، جو غیبت سے بھی بڑا گناہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے غیبت کی قباحت کو ایک ایسے منظرنامے میں بیان کیا ہے جو روح کو ہلا دیتا ہے۔ ارشاد باری ہے، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے، یقیناً تم اسے ناپسند کرو گے۔ کیا تصور کر سکتے ہو مردہ بھائی کا گوشت کھانا؟ اللہ تعالیٰ نے غیبت کو اس گھناؤنی عمل سے تشبیہ دی، یعنی جو زبان غیبت میں لذت پائے، دراصل وہ اپنی ہی بھائی کا گوشت کا ذائقہ چکھ رہی ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ہر برائی کے پیچھے کوئی نہ کوئی محرک ہوتا ہے۔ غیبت بھی بے سبب نہیں ہوتی، کبھی حسد، کبھی انا، کبھی طنز، کبھی مذاق، کبھی دل کی بھڑاس، کبھی مجلس کی رونق، یہی سب غیبت کا ایندھن بنتے ہیں۔ ایک صاحب نے کیا خوب کہا ہے، ہم دوسروں کی پیٹھ کے پیچھے باتیں کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم جیت گئے، حالانکہ ہم اپنی نیکیوں کو ان کی جھولی میں ڈال کر خود کو ہار جاتے ہیں۔ غیبت کرنے والا سمجھتا ہے کہ وہ وقت گزار رہا ہے، مگر حقیقت میں وہ اپنی نیکیوں کی خیرات بانٹ رہا ہے۔ قیامت کے دن جب نامہ اعمال کھولے جائیں گے تو کچھ لوگوں کو تعجب ہوگا، میں نے تو نماز پڑھی، روزے رکھے، صدقہ دیا، پھر اپنے نامہ اعمال کی نیکیاں کہاں گئی؟ تو فرشتے جواب دیں گے، جن کی تم نے غیبت کی تھی، تمہاری نیکیاں ان کے کھاتے میں چلی گئی۔ غیبت کے مترادفات اور ہم معنی الفاظ، غیبت کے لیے مختلف انداز میں الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ بدگوئی، عیب جوئی، برائی، چغلی، پیٹھ پیچھے ذکر، نکتہ چینی، طنز و تمسخر، یہ سب دراصل ایک ہی درخت کی مختلف شاخیں ہیں، اور اس درخت کی جڑ نفس کی برتری۔ اگر ہم سے کبھی غیبت ہو جائے تو سب سے پہلے اللہ سے سچی توبہ کریں، جس کی غیبت کی ہو اس سے معافی مانگے اگر ممکن ہو۔ اگر معافی مانگنا ممکن نہ ہو تو اس کے لیے دعا کریں، نیکی کریں، صدقہ کریں۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، اگر تم نے کسی کی غیبت کی ہے تو اس کے لیے دعا کرو تاکہ میزان عدل میں کچھ توازن قائم رہے۔ غیبت سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ زبان پر پہرہ لگاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھے اپنی زبان اور شرمگاہ کی ضمانت دے، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔
اپنی بات کو تول کر کہو، ہر لفظ ایک تیر ہے جو ایک بار نکلا تو واپس نہیں آتا۔ مجالس کو پاک رکھو، اگر کوئی کسی کی برائی کرے تو فوراً کہو بھائی یہ بات چھوڑ دو، ہم سب میں خامیاں ہیں۔ دل کو نرم رکھو، کیونکہ جس دل میں نفرت کم ہوگی اس کی زبان بھی محفوظ رہے گی۔ میرے عزیزو، غیبت سے صرف زبان ہی نہیں، معاشرہ بھی بیمار ہو جاتا ہے۔ محبتوں کو زہر دیتی ہے، رشتوں کو توڑتی ہے، دلوں کو دور کر دیتی ہے۔ آؤ آج عہد کریں کہ ہم اپنی زبانوں کو ذکر و خیر سے مزین کریں گے، نہ کسی کے پیٹھ پیچھے بات کریں گے، نہ کسی کی عیب کو زبان پر لائیں گے، بلکہ وہ بنیں گے جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ محترم دوستو، انہی باتوں کے بعد اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی بیماریوں سے ہم تمام لوگوں کو محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔